अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अहम प्रोग्राम। इमरान खान की गिरफ्तारी, जिस जज ने ऑर्डर जारी किए वो दोस्त मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका भतीजा है, बन्नू से इसका तल्लुक है और इसको ये फैसला लिख के दिया गया था। इसने सिर्फ उस फैसले को पढ़ के सुनाया। अब जो सूरत हाल है इस वक्त पिंडी में बहुत बड़ी दुनिया बाहर निकल चुकी है। सबसे ज़्यादा ज़ोर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है और भी शहरों में इस वक्त लोग सड़कों पे हैं, लाहौर में भी हैं। लेकिन कल एक बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम बना हुआ है, वो कल आपको बताएंगे कि क्या हालात होते हैं। इमरान खान का चेकअप किया जा रहा है और इमरान खान को डयाला जेल बताया जा रहा है कि मुंतकिल किया गया है। लेकिन पहले ये प्रोग्राम था कि इमरान खान को बाई एयर लेके आएंगे, फिर बाई रोड लेके आए ये लोग, जो हमारे पास इतला है। जो सूरत हाल इस वक्त है वो ये है कि कुछ वकील इस वक्त मैदान में आए हैं और उनका कहना है कि इमरान खान 2-3 दिन में दोबारा बाहर आ जाएगा। अल्लाह करे उनकी बात दुरुस्त हो, मगर जो इनके मंसूबे हैं मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा चैनल ना तो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। और छोटे छोटे लोग जो है वो कुछ बंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं, कुछ 2-4-6 लोग जो नून लीग से तल्लक है, मिठाइयाँ वगैरह तकसीम कर रहे हैं, जो उनका पुराना मशगला है। लेकिन ये लोग जिस मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा आज आपको बताएंगे। इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया, लोग भी सड़कों पे आएंगे। आपको इल्म है कि जब पहली दफ़ा इमरान खान को गिरफ्तार किया तो सबसे पहले लोगों पर तशद्दुद किया गया, एक दहशत की फ़ज़ा कायम की गई और लोग अभी भी जेलों में हैं। क्यों नहीं लोगों की ज़मानतें हो रही थी, बार बार किसी की ज़मानत होती थी उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता था और फिर मीडिया पे पाबंदी लगाई, कई कुछ लगाने के बाद ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। और क्या ये कामयाब रहेंगे या नाकाम होंगे? मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पिछले प्रोग्राम 14 माह पहले के निकाल लें तो मैंने आपको बताया था कि ये इमरान खान को दोबारा आने नहीं देंगे। इनको जिसने भी ठेका दिया है, कंपनी भी उसमें शामिल है, सब लोग शामिल हैं। ये एक ऐसा काम करेंगे जिसमें लोगों की इज्जत का भी खाना खराब करेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, हर काम वो करेंगे और इन्होंने किया। क्योंकि जिन्होंने इनको ठेका दिया हुआ है उन लोगों ने इनसे ये हलफ लिया हुआ है कि आपने जो कुछ भी करना है वो आपको प्लानिंग दी जाएगी, उसके मुताबिक चलते जाएं। और बिल्कुल ये उसी के मुताबिक चलते कि इमरान खान के ऊपर केस बनाए, इमरान खान के साथी ख़त्म कर दिए, तोड़ मरोड़ दिए। और फिर आपको पता है जो ख़वातीन के साथ सलूक किया गया और जो अदालतों में दहशत डाली गई, अदालतों से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के लेते रहे, जो जज इनको पसंद नहीं था सुप्रीम कोर्ट का उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करते रहे। फजल रहमान भी लेके आ गया अपने बंदे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। मुकम्मल दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम करके अवाम को डरा दिया गया, लेकिन अवाम डरी नहीं है। अवाम के हौसले अभी भी बुलंद हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक, और किसी को शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन पूरा ज़ोर अवाम लगाएगी कि दोबारा सड़कों को ब्लॉक करेंगे। हर चीज़ पे वो इस वक्त मेरा ख्याल है नज़र रखे हुए हैं। हालांकि इस वक्त कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, मगर अवाम को पता चल चुका है गलत क्या है, ठीक क्या है। अभी 1-2 दिन में आपकी इंटरनेट सर्विस बंद होने वाली है पाकिस्तान से, ये मैं अभी आपको इत्तला दे देता हूँ, क्योंकि पहला दिन है। लोग बाकायदा तौर पे इस पे देखे क्या रद्द-ए-अमल है, थोड़ा टाइम लगता होता है। ये नहीं होता कि एकदम कोई 3-4 घंटे में। जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई वो बाकायदा तौर पर अदालत ने उधर से फैसला सुनाया, उधर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले ही प्लानिंग थी, सारी मंसूबा बना हुआ था कि जैसे ही हम फैसला सुनाएंगे आपने गिरफ्तार करके पटियाला जेल ले जाना है। ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में किसी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। खैर ये तो बातें मैंने आपको वैसे बताई। अब क्या होगा? अगर तो अवाम, दो चीज़ें होंगी जनाब। अगर तो अवाम
نے یہ رد عمل دیا اور پاکستان کی سڑکیں روڈ بلاک کر دیے، تو اگلی عدالت جو ہوگی ہو سکتا ہے وہ عمران خان کی ضمانت لے لے، مگر مجھے کچھ ان کے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان پہ انہوں نے اتنے کیس بنا دیے کہ جس طرح عمران خان روزانہ اسلام آباد کے لاہور عدالتوں میں جاتے تھے، اب ظاہر ہے وہ ضمانتیں جب تک آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر عمران خان کو یہ آپ کے خیال میں عدالت میں پیش کریں گے؟ نہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے سب کچھ ہوگا جناب۔ اور عمران خان کو ان کے حساب سے جو ان کا دماغ ہے، اب یہ باہر نہیں آنے دیں گے۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں عمران خان کو گرفتار کروانے میں، آپ سب کو پتا ہے، ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، بارہا دفعہ ان کا ذکر بھی کیا کہ طاقتور لوگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ کبھی بھی اپنی بادشاہت جو تھی وہ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو انقلاب لا سکے گا؟ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس قوم کے اندر، کیونکہ غیرت جگانا بڑا مشکل کام ہے۔ اتنا میرا خیال ہے آپ لوگ ایزی لے رہے۔ میں نے کئی پروگراموں میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی تبدیلی آئی، خدا نخواستہ جس طرح دشمن کا منصوبہ ہے کہ 2030 تک پاکستان کو توڑ دیا جائے گا، آپ نے یہ خبریں سوشل میڈیا پہ بھی سنی ہوں گی، خدا نخواستہ یہ نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی جو طاقتور حلقوں سے بندہ اٹھے گا تو وہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، پاکستان کے حالات وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور یہ جو سول لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو طاقتور آپ کا ادارہ ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کرتا کہ کچھ سول جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات کرے، اور عمران خان کی بے شمار تقریریں ان کے پاس ہے۔ پھر وہ جو لوگ ہیں آپ سب کے علم میں کہ سب سے زیادہ جو سیکیورٹی ان کے پاس ہے، فورس ان کے پاس ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ ہم ٹھیک نہیں جا رہے 75 سال سے، مگر غلامی ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں۔ اعتزاز حسن کا بیان بھی آیا کہ اس کی ضمانت ہو جائے گی، کبھی کسی کا آیا، لیکن یہ عوام کے اوپر ہے، عوام کے رد عمل کے اوپر ہے، کیونکہ تمام جج انہوں نے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ ہر جج جو بھی ہائی کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا، آپ کو پتا سپریم کورٹ کا کافی دنوں کے آپ کو گول مول فیصلے سنا رہے تھے، کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا تھا۔ جب سے وہ طاقتور لوگ سپریم کورٹ کو ملے تھے آ کے، اس وقت سے سپریم کورٹ بھی گولی کرا رہا تھا، اور سب دیکھتے رہے کہ گولیاں وہ کھیلتا رہا، فیصلہ اس نے کوئی نہیں دیا۔ اگر دیا بھی تو وہ جو پی ڈی ایم والے انہوں نے کہا مٹی ڈالو، کیونکہ ان کو ادھر سے آرڈر تھا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے کہہ دیا مٹی ڈالو، آپ کو کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ماننے کے لیے۔ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کوئی ان کی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک جو سب سے خطرناک چیز ہے اب میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ یہ جو ہمایوں دلاور جج ہے، اس کے متعلق کچھ خبریں خطرناک چلانی شروع کر دی ہے، اور یہ آپ کو میں نے صبح بھی بتایا تھا، لیکن اب بڑی تیزی سے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بھی پی ڈی ایم کا ٹولہ کر رہا ہے، یہ کمپنی کروا رہی ہے، اور ان کا جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں میں تو وہ نہیں بتا سکتا یہاں پہ، لیکن ان دھمکیوں کے چکر میں خدا نخواستہ یہ جو جج ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، جس طرح ارشد شریف ہے، دوسرے تیسرے ہے، تو یہ ملبہ بھی عمران خان کی پی ٹی آئی پہ ڈالا جائے گا۔ یہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ اب جو اطلاع ملی ہے کہ وہ جو دلاور ہے وہ خود پریشان ہے کہ میں یہ فیصلہ تو دے چکا ہوں، اور اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ مجھے بھی یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے میرے ذریعے اتنا بڑا کام کروا دیا۔ میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں کہا تھا کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہتی، تو یہ جو ٹیشو پیپر کے طور پہ اس جج کو استعمال کیا گیا ہے، اس کو سبز باغ دکھائے گئے کہ کینیڈا میں تمہیں جزیرہ ملے گا، فلاں جگہ یہ ملے گا، فلاں جگہ یہ ملے گا، کافی اس کے علاوہ اس کی ویڈیو بنائی گئی، یہ سب کچھ بنانے کے بعد
اب اس کو اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. یہ سوشل میڈیا اس وقت آپ جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں وہ مناسب دھمکیاں نہیں ہیں، میں تو بتا بھی نہیں سکتا آپ کو، لیکن وہ خطرناک دھمکیاں ہیں. اور ان دھمکیوں کی جو بھی گیم ہے وہ کون ڈال رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ نہ سمجھے کہ پی ڈی ایم والے بچ جائیں گے، یہ بھی غلط فہمی ہے. آج یہ مٹھائیاں کچھ چند لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی کم بختی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں. وہ کہتا نہیں تھا لکھنا بھی نہیں، یاد نہیں رکھنا، لکھنا بھی ہے. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد اس پی ڈی ایم کے ٹولے کی کم بختی ہے. اور پتہ نہیں، میرے پاس ٹھیک اطلاع ہے رانا ثناء اللہ بھی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. انہوں نے ایسی گیم ڈالی ہے کہ اب ان کو بھی اپنی جان کی فکر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. قائم مقام وزیر اعظم جو آئے گا، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، مگر وہ کام ان کے لیے کرے گا جن کے لیے ابھی پی ڈی ایم کا ٹولہ کام کر رہا ہے. تو جناب، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی پتہ چل جائے گا آپ کو بھی. مگر عمران خان کے لیے تو لوگ باہر نکلے ہیں، ان کے لیے کوئی نکلے گا بھی نہیں باہر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہندی میں کہ اس نے اس کی ہتیا کر دی اور اپنی آتم ہتیا کر لی. یہ ان کے ساتھ ہوا کہ اس کی انہوں نے جس طرح اس کو نقصان پہنچایا، مگر اپنی خودکشی انہوں نے کر لی. تو جناب، یہ ابھی تک کی مختصر خبریں ہیں. پنڈی، اسلام آباد، پشاور اور بھی بڑے بڑے شہروں میں اس وقت لوگ جو ہے غصے میں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھائے گا، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا سوشل میڈیا سے. اور کل تک آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ عوام کا رد عمل کیا ہے. شام کو حالات حاضرہ میں کچھ ایسی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سن کر اور بھی حیران ہو جائیں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ.